جو پہلا فیکٹر میرے خیال میں آتا ہے نا، وہ ایک اینٹی اسٹیبلشمنٹ سینٹیمنٹ جو ہے عوام کے اندر، وہ سب سے امپورٹنٹ ہے۔ اگر بھٹو کو دیکھا جائے، وہ بھی عمران خان کی طرح جو ہے وہ کیرزمیٹک بھی تھا لیڈر، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کی جو انڈرسٹینڈنگ پولیٹیکلی بھی اور اس کے ساتھ ساتھ انٹرنیشنل بھی جو ایشوز اور ریلیشنز تھے وہ زیادہ بہتر تھے ایز کمپیئر ٹو عمران خان۔ بلکہ میری جو اپنی انڈرسٹینڈنگ ہے، یہ آلریڈی ان کی کوئی نہ کوئی انڈرسٹینڈنگ ہو چکی ہے اور ایک کوئی فارمولہ بھی آلریڈی ان کا طے ہو چکا ہے۔ بس یہ ہے کہ یہ صرف عوام کو دکھانے کے لیے یہ سارا کچھ کیا جا رہا ہے، ایک میڈیا کی اس پہ آنیاں جانیاں دکھائی جا رہی ہیں۔ ناظرین السلام علیکم۔ وی نیوز ایکسکلوسیو میں آج ہمارے ساتھ ہمارے نوجوان ساتھی فخر درانی صاحب موجود ہیں۔ فخر درانی انویسٹیگیٹو سٹوریز کے لیے بڑے معروف ہیں، رپورٹ کارڈ پر بھی نظر آتے ہیں، جیو پر الیکشن ٹرانسمیشن میں بھی ہم نے انہیں دیکھا اور ہم نے سوچا کہ یہ ہمارے دوست ہیں تو ان سے الیکشن کی جو صورتحال ہے اس پہ تبصرہ کروایا جائے اور دیکھا جائے کہ کہاں کہاں لوگوں کے اندازے، تجزیے، تبصرے غلط ثابت ہوئے۔ تو فخر، پہلے تو بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ تشریف لائے۔ مجھے یہ بتائیں کہ سارے تجزیہ کار 120-130 سیٹیں کہہ رہے تھے، تو پھر ہوا کیا؟ عمار صاحب، میرا خیال ہے صرف تجزیہ کار ہی نہیں، جو تجزیہ کاروں کے کو مہیا کرتے ہیں انفارمیشن، ان کے بھی تجزیے اور جائزے جو تھے وہ سب کے سب ناکام ہوئے ہیں۔ ہم صحافی بھی ظاہری بات ہے ہم ریلائی کرتے ہیں جو انفارمیشن ہمیں کہیں سے ملتی ہے، چاہے وہ پولیٹیکل پارٹی سے ہو، کسی گورنمنٹ آفیشیل سے ہو یا کسی گورنمنٹ کے ادارے سے ہو، ان تمام تر کے جو اس کے اوپر ہم پھر اپنا انالیسس کرتے ہیں آن دی بیسس آف فیکٹس جو ہیں۔ اور جو ہمیں فیکٹس دیے گئے تھے وہ یہی تھے کہ پی ٹی آئی کا جو ہے ووٹر اس ٹائم سہما ہوا ہے، ڈرا ہوا ہے، وہ نہیں نکلے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک جو میڈیا کے اوپر یہ تاثر پھیلا ہوا تھا کہ ہماری گل ہو گئی ہے، ساڑی گل ہو گئی ہے، گل ہو گئی۔ ہاں، تو ان تمام تر جو حقائق تھے اگر ان کو وہ دیکھا جائے پچھلے 1-1.5 مہینے کی وہ جتنی بھی تھی میڈیا کے اوپر، چاہے وہ سیاسی جماعتوں کے حوالے سے، تو ان کے اوپر یہ پریڈکشن کی گئی تھی تمام تر تجزیہ کاروں کی طرف سے کہ نون لیگ کے 110 کے قریب سیٹیں ہوں گی، جو پی ٹی آئی ہے ان کے آزاد 40-50 تک جو ہے وہ کرٹیل ہوں گے۔ وہ تمام تر تجزیے بشمول میرے بھی، میں نے بھی اس حوالے سے نیشنل ٹی وی کے اوپر بھی اور اس کے علاوہ جو مختلف ٹاک شاک وغیرہ اس میں بھی یہی کیا تھا کہ، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو پارٹیز اپنے بھی انٹرنل سروے کرواتے ہیں انہوں نے بھی یہی اس طرح کا کیا۔ میرا خیال ہے سب کو غلط ثابت کیا ہے جو پی ٹی آئی کا ووٹر ہے اس نے۔ اور یہ اس کے بعد اب جو پوسٹ الیکشن سیناریو کا وہ بنا ہے، پوسٹ الیکشن سینیریو پہ ہم بعد میں جائیں گے، پہلے مجھے یہ بات بتائیں کہ عمران خان کو، یہ اب حقیقت ہے کہ عمران خان کو ووٹ پڑا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے عمران خان کو کس چیز کا ووٹ پڑا ہے؟ عمران خان نے گورننس تو کوئی بہت اچھی نہیں کی، مہنگائی بھی ان کے دور میں کوئی کم نہیں تھی۔ عمران خان کا سائفر والی بات انہوں نے شروع کی، اینٹی اسٹیبلشمنٹ اپنی طرف سے انہوں نے بات شروع کی، پھر اس کے بعد جنرل باجوہ کے خلاف بڑے وہ اسٹرانگ رہے، ورڈکٹ انہوں نے بیانات دیے۔ آپ کے خیال میں اگر پن پوائنٹ کریں 2-3 چیزیں، عمران خان کو لوگوں نے ووٹ کیوں دیا ہے؟ جو پہلا میں سمجھتا ہوں نا، اگر میں عمران خان کا یہ جو ابھی ووٹ پڑنے کا ہے، ہم بیسیکلی کمپیریزن کریں گے۔ آپ 2018 میں یہ ایک سملر قسم کے حالات تھے جو مسلم لیگ نون کو درپیش تھے اس حوالے سے، مطلب ان کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی گئی، ان کے بندے توڑے گئے، ووٹنگ سے پہلے جو ہے الیکشن سے پہلے پری پول ریگنگ کے لیے بندوں کو اٹھایا بھی گیا۔ یہ تمام تر حالات جو ہے کم و بیش اسی طرح کے جو ہے وہ پی ٹی آئی کے ساتھ بھی تھے۔ تو ان حالات کے باوجود، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو الیکشن ڈے بھی ان دنوں 2018 کے الیکشن میں مینیج کیا گیا تھا تو وہ زیادہ سوفسٹیکیٹڈ تھا ایز کمپیئر ٹو 2024 کے جو الیکشنز میں۔ فیض حمید کاریگر آدمی تھے، فیض حمید جو ہے نا اس نے بڑی کاریگری دکھائی تھی۔ بہرحال اس ٹائم بھی نون لیگ نے 64 سیٹیں نکالی تھیں ان تمام تر حالات کے باوجود۔ آج جو پی ٹی آئی ہے وہ 92 ہے اس ٹائم، اور پاپولیرٹی کے حساب سے تو جو پہلا فیکٹر میرے خیال میں آتا ہے نا، وہ ایک اینٹی اسٹیبلشمنٹ سینٹیمنٹ جو ہے عوام کے اندر، وہ سب سے امپورٹنٹ ہے۔ آپ ڈو یو ریئلی تھنک عمران خان ہیز سم اینٹی اسٹیبلشمنٹ سٹانس یا ہی از این اینٹی اسٹیبلشمنٹ پولیٹیشین؟ دیکھیں، یہ جو سیاستدان ہوتے ہیں یہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ بھی ہوتے ہیں اور پرو اسٹیبلشمنٹ بھی ہوتے ہیں۔ ٹائم آنے پہ
ایک موقف لے لیں گے یا ایک بیانیے کو اڈاپٹ کر لیں گے، ٹائم آنے پہ وہ دوسرے بیانیے کو بھی اڈاپٹ کر سکتے ہیں. تو نواز شریف نے بھی یہی کیا، اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ بھی اس نے اپنایا، ووٹ کو عزت دو کا بھی، باجوہ کا نام، جنرل باجوہ کا نام لے کے بھی اس نے وہ کیا، سارا کچھ کیا. تو اس ٹائم جو ہے 2018 اور اس کے بعد بھی تو پاکستان کا جتنا بھی لبرل اور اس کے ساتھ ساتھ جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ ایک ووٹر ہے وہ کہتا تھا نواز شریف سے زیادہ جو انقلابی کوئی نہیں ہے. پھر آہستہ آہستہ ان کو ایک اپرچونٹی ملی، سیاستدان یہ ڈیل کرتے ہیں اور یہ کوئی بری بات نہیں ہے، ہر ایک ملک میں یہ اس حوالے سے بات ہوتی ہے اور سیاستدان سیکیور کرتے ہیں اپنا جو وہ ہوتا ہے. نواز شریف جو ہے وہ اب پرو اسٹیبلشمنٹ سمجھا جا رہا ہے اور عمران خان اینٹی اسٹیبلشمنٹ. وقت آئے گا پھر عمران خان جو ہے وہ اس کو اگر کوئی اس طرح کی وہ ملے گی اپرچونٹی ملے گی تو وہ پھر پرو اسٹیبلشمنٹ ہو جائے گا، اور کوئی اور جو اس کی جگہ پہ نکالی جائے گی پارٹی وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہو آپ کے جائے خیال گی. میں عمران خان کو اب اپرچونٹی ملے گی؟ نہیں، میں نہیں سمجھتا. عمران خان خاص طور آپ پہ تو یہ یہ بھی جو نہیں سمجھتے تھے کہ عمران خان الیکشن جیتے گا. بالکل، میں یہ اس حوالے سے تو میں نے آپ کو بتایا کہ دیکھیں وہ تھا عوام کے ہاتھ میں جو ووٹ دینے کے حوالے سے، اور وہ عوام کی ہم پلس کو بطور صحافی بھی نہیں سمجھ سکے، شاید ادارے بھی نہیں سمجھ سکے کہ جو عوام ہے وہ کیا سوچ رہی ہے. لیکن جو اداروں کے حوالے سے ہوتا ہے نا عمار صاحب، یہ انسٹیٹیوشنل جو میموری ہوتی ہے یہ بڑی دیر پا ہوتی ہے. عمران خان نے جو 9 مئی کو کیا ہے وہ میں نہیں سمجھتا، کیونکہ میری مختلف لوگوں سے بات ہوئی، وہ یہ کہتے ہیں ہم آفیسز میں بیٹھے تھے GHQ کے، ہمارے بالکل کوئی 200 فٹ کے فاصلے پہ ایک عوام کا ہجوم آتا ہے، وہ توڑ پھوڑ کرتا ہے. وہ ایک جو میموری بن گئی ہے جو فوجیوں کے ذہن میں، وہ طالبان بھی وہ قائم نہیں کر سکے تھے جو عمران خان نے وہ کام کیا. لیکن آپ انسٹیٹیوشنل میموری کی بات کر رہے ہیں، آپ یہیں صحافت میں ہی تھے اور دا نیوز میں ہی تھے. آپ کو یاد ہے ڈان لیگ سے آیا تھا، تو آپ کو پتہ ہے اس وقت کیا بیانیہ تھا کہ یہ ریاست سے سب سے اس سے بڑی غداری نہیں ہو سکتی. تو اور عمران خان، نواز شریف ہیز نو پولیٹیکل فیوچر ان پاکستان. تو ادارے کی یادداشت تو ٹھیک ہو گئی. دیکھیں زبانی کلامی آپ کوئی بات کریں کسی ادارے کے خلاف یا اس کے خلاف کوئی مہم چلائیں، اگر یہی بات عمران خان بھی کرتا تو میرا خیال ہے کہ اب یہ الیکشن میں 2/3 میجارٹی کے ساتھ وہ حکومت بنا رہا ہوتا. آپ دیکھ ایکشنز اور جو آپ کے باتیں ہیں ان میں بڑا فرق ہوتا ہے. عمران خان نے وہ کیا جو ایکشن ہے جو طالبان بھی نہیں کر سکے. تو فوج کا ایک متھ تو دیکھیں وہ پاور ہے، وہ جو مائٹ ہے وہ ہے. عمران خان نے اس پاور کو اور اس مائٹ کو چیلنج کیا ہے. اب ایک جو نیام ہے اس میں 2 تلواریں نہیں رہ سکتی. عمران خان بھی وہ ایک طاقت بن گیا ہے اور دوسری طرف سے فوج ہے. ان دو میں سے کوئی ایک ہی جو ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایگزسٹنس جو ہے نا کسی ایک کی ہو سکتی ہے. تو چاہے عمران خان کے پاس عوامی طاقت ہے لیکن جو اصل فیصلہ سازی اور اس کے ساتھ ساتھ جو دیگر معاملات میں پاور ہے وہ ابھی بھی میں سمجھتا ہوں اسٹیبلشمنٹ کے ہاؤ پاس ہے. ڈفرنٹ از دا کیس آف ذوالفقار علی بھٹو اینڈ عمران خان؟ میرا خیال ہے جو میں سمجھتا ہوں عمران خان اور ذوالفقار علی بھٹو کی اگر آئیڈیالوجیکل یا پبلک میں ایک چاہت ہے اس کے حوالے سے دیکھیں تو عمران خان کو یہ ایج ہے کہ اب ٹیکنالوجی کا دور ہے. ریچ جو ہے اس کا جو میسج ہے جو پیغام ہے وہ انسٹنٹلی پہنچ جاتا ہے، جبکہ اس دور میں 70s اور اس میں یہ والی ذوالفقار علی بھٹو کے پاس ایج نہیں تھا. تو میرا خیال ہے کہ اب جو عمران خان جو ہے اس لیے اس کی زیادہ وہ ہے. ادروائز اگر بھٹو کو دیکھا جائے وہ بھی عمران خان کی طرح جو ہے وہ کرسمیٹک بھی تھا لیڈر، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کی جو انڈرسٹینڈنگ پولیٹیکلی بھی اور اس کے ساتھ ساتھ انٹرنیشنل بھی جو ایشوز اور ریلیشنز تھے وہ زیادہ بہتر تھے ایز کمپیئر ٹو عمران خان. اچھا، جو بھٹو کا انجام ہوا، خدا نخواستہ آپ کو یہ تو نہیں لگتا کہ عمران خان کا بھی وہی انجام ہو سکتا؟ نہیں، اب جو ڈفرینس وہی جو میں نے ابھی پچھلے سوال میں بتایا، یہ جو ٹیکنالوجی کے دور میں نا یہ اسی طرح ایگزیکیوٹ کرنا یا ایلیمینیٹ کرنا یا کوئی اس طرح کی ان نیچرل کسی اس کے ذریعے یہ پاسبل نہیں رہا اداروں کے لیے. تو جو بھی اس طرح کا انجام ہونا ہے نا اب وہ دور نہیں ہے جو کہ 70s اور 80s کا تھا کہ آپ جو ہے عدالتوں کو اس طرح مینیج کر کے اور وہ کریں جس طرح بھٹو صاحب کو پھانسی دی گئی. اچھا یہ بتائیں، عمران خان کی کامیابی میں عمران خان کی ذہانت کا کتنا عمل دخل ہے اور ان کے مخالفین کی حماقتوں کا، بے وقوفیوں کا کتنا عمل دخل ہے؟ دونوں کا ایکولی ہے. عمران خان ذہین ہے اور عمران خان دوسروں کی حماقتوں کو بڑے انٹیلیجنٹلی ایکسپلائٹ کرتا ہے.
اور انہی کو جو ہے وہ مینیپولیٹ کر کے عوام میں اس نے اپنا مقام پیدا کیا ہے. تو یہ دونوں ایکولی وہ کر کے، اور لیکن اس نے بڑے اچھے طریقے سے ان کی حماقتیں جو ہیں ان کو وہ کیا، یوٹیلائز کیا. اچھا، ہم نے ہمیشہ یہ سنا کہ پنجاب اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ووٹ نہیں ڈالتا. ہمیں یہ نظر آ رہا تھا کہ نون لیگ فیورٹ ٹائپ کی ہے، لاڈلا بننے کے پورے پوزیشن میں ہے، اور وہ باتیں بھی اس طرح کر رہے تھے کہ ساڈی گل ہو گئی ہے یہ وہ، اور پھر پنجاب نے ان کے خلاف ووٹ ڈالا. تو اس میں نون لیگ کا کتنا قصور ہے؟ عمار صاحب، میرا خیال ہے کہ یہ جو پرسیپشن تھی نا کہ پنجاب اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ووٹ نہیں ڈالتا، آپ 2018 دیکھیں جو نون لیگ کو ووٹ پڑا تھا وہ سارا اینٹی اسٹیبلشمنٹ جو سینٹیمنٹ والا ووٹ تھا وہ تھا. اب بھی جو ہے وہ عمران خان کو پنجاب میں جو ووٹ پڑا ہے وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ والا ہے. اینٹی اسٹیبلشمنٹ جو سینٹیمنٹ ہے پنجاب میں سمجھتا ہوں باقی صوبوں سے زیادہ ہے. لیکن وہ جو ہے کیونکہ جو دوسرے صوبے ہیں وہ ان میں اس لیے زیادہ وہ آ جاتا ہے کہ ایک تو کم آبادی اور وہ یہ چیزیں کوئی اس طرح وہ ہوتی ہیں. لیکن پنجاب میں وہ اوپنلی اس طرح ریاست کے خلاف یا اسٹیبلشمنٹ کے خلاف وہ آواز نہیں اٹھائی جاتی، لیکن ووٹ کے ذریعے جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کو جواب دیا جاتا ہے. اب بڑی ہنگ سی پارلیمنٹ آ رہی ہے، پیپلز پارٹی کے پاس 54، نون لیگ کے پاس ملا کے زور شور لگا کے 79، اور پی ٹی آئی کے پاس یا ان کے آزاد ارکان کے پاس 90 پلس 91 92 لوگ ہیں. اگر کوئی بھی پارٹی حکومت نہیں بنا سکتی تو ڈو یو تھنک کہ ری الیکشن از این آپشن؟ ری الیکشن کے کوئی نہ آپشن ہے اور نہ ہی میرا خیال ہے کہ کوئی اس طرح کا آپ دیکھیں گے کہ کوئی اس طرح کے کوئی اقدام اٹھائے جا سکتے ہیں. اور میرا خیال ہے کہ یہ جتنی بھی یہ خاص طور پہ 2-3 جماعتیں ہیں پی ٹی آئی کو چھوڑ کے، پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون اور ایم کیو ایم، یہ سب کو پتہ ہے کہ ڈیڈ لاک کا انجام کیا ہوگا. تو یہ اس لیول تک یا اس نوبت تک یہ آنے ہی نہیں دیں گے یہ جو ہے. اور اس سے پہلے ہی میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی اپنی بلکہ میری جو اپنی انڈرسٹینڈنگ ہے یہ آلریڈی ان کی کوئی نہ کوئی انڈرسٹینڈنگ ہو چکی ہے، اور ایک کوئی فارمولہ بھی آلریڈی ان کا طے ہو چکا ہے. بس یہ ہے کہ یہ صرف عوام کو دکھانے کے لیے یہ سارا کچھ کیا جا رہا ہے، ایک میڈیا کی اس پہ آنیاں جانیاں دکھائی جا رہی ہیں. ادروائز یہ ان کے معاملات آلریڈی سیٹلڈ ہیں، اور یہ صرف ایک ٹائم وہ گزار رہے ہیں تاکہ ایک تو کچھ جو آزاد آنے ہیں وہ بھی ان کے پاس آ جائیں، جن کے پاس پارٹیز کے پاس آنے ہیں. اس کے بعد جب یہ نوٹیفیکیشن بھی ایشو ہو جائیں گے اسمبلی سے، اور یہ سارے معاملات آلریڈی طے ہو چکے ہیں، تو ری الیکشن یا یہ کوئی وہ نہیں ہے، اس کا کوئی چانس. آپ بڑے باخبر صحافی ہیں، آپ کو خبریں ہوتی ہیں، یہ بتائیں کہ اگلا وزیر اعظم کون آ رہا ہے؟ اگلا وزیر اعظم نون لیگ سے ہی ہے، اور جو میں تو کوئی 1.5-2 مہینہ پہلے ہی یہ خبر بھی دے چکا ہوں، جیو کے اوپر بھی اور دیگر اس پہ بھی، شہباز شریف. ہم 16 ماہ 5 سال کے لیے دیکھ رہے ہیں پھر اس کا مطلب؟ اب دیکھیں 16 ماہ 5 سال کے لیے مجھے نہیں لگتا کہ ہوں گے اس دفعہ 5 سال، کیونکہ یہ جس طرح کی حیت بنی ہے اس موجودہ اسمبلی کی، تو اس میں مجھے نہیں لگتا یہ اسمبلی جو ہے وہ 5 سال پورے کرے گی. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو معاشی حالات ہیں، پھر سیاسی بھی جو ایک وہ ہے، تو اس میں یہ 5 سال پورے کرتے ہوئے مجھے یہ اسمبلی نہیں نظر آ رہی. بہت بہت شکریہ فخر درانی صاحب، آپ ہمارے ساتھ رہے، بڑی قیمتی انفارمیشن آپ نے شیئر کی. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. ناظرین، فی الوقت اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.